بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ پرانی بات ہے، کسی دور دراز علاقے میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نہایت خود غرض تھا اور اپنے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سلطنت کے بہترین کاریگروں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایک عظیم الشان محل بنائے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہو۔ یہ محل ایسا ہو کہ اس کے چھت سونے کے ہو، دیواریں چاندی کی ہو اور اس کے فرش ہیرے اور جواہرات سے بنے ہو۔ بادشاہ کا حکم سن کر رعایا میں خوف پھیل گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محل بنانے کے لیے بادشاہ ان سے مزید دولت چھین لے گا اور وہ فاقوں پر مجبور ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی سختی اتنی بڑھ گئی کہ جو کوئی بھی اس کی حکم کی مخالفت کرتا اسے یا تو قید کر دیا جاتا یا قتل کرا دیا جاتا۔ 7 سال کے بعد محل تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنے محل میں رہائش اختیار کی اور ہر روز اپنی دولت اور جاہ و جلال کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے محسوس کیا کہ محل کی چمک دمک تھوڑی مدھم ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ شاید کوئی جادوئی مخلوق محل کے جواہرات چرا رہی ہے۔ بادشاہ نے سختی سے حکم دیا کہ جو کوئی بھی چور کو پکڑے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے نے کہا، ابا حضور مجھے اجازت دے دے کہ میں محل کی حفاظت کروں اور چور کو پکڑوں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی، مگر وہ چور کو پکڑنے میں ناکام رہا اور صبح ہوتے ہی محل کے اور بھی جواہرات غائب ہو گئے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو قید کروا دیا۔ پھر دوسرے بیٹے نے اجازت مانگی، مگر وہ بھی ناکام رہا اور قید کرا دیا گیا۔ آخرکار سب سے چھوٹے شہزادے نے کہا، ابا حضور مجھے ایک موقع دے، میں چور کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے اسے بھی اجازت دے دی۔ چھوٹے شہزادے نے رات کو محل کے ارد گرد پہرا دینا شروع کیا۔ آدھی رات کو اس نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب روشنی محل کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت پرندہ جس کے پروں پر ہیرے اور جواہرات جڑے تھے محل کے جواہرات چرا رہا تھا۔ شہزادے نے فوراً تیر کمان نکالا اور نشانہ کیا، مگر وہ پرندہ اتنا حسین تھا کہ شہزادے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تیر پرندے کو معمولی سا چھو کر گزرا اور اس کا ایک پر نیچے گر پڑا، جبکہ پرندہ اڑ کر غائب ہو گیا۔ صبح بادشاہ کو یہ پر دکھایا گیا جو دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو کوئی اس پرندے کو پکڑ کر لائے گا اسے تخت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ تینوں شہزادے پرندے کی تلاش میں نکل پڑے۔ بڑے اور دوسرے شہزادے جلد ہی تھک گئے اور ایک قریبی گاؤں میں جا بسے، مگر چھوٹا شہزادہ مسلسل سفر کرتا رہا۔ سفر کے دوران شہزادے کی ملاقات ایک پراسرار فقیر سے ہوئی۔ فقیر نے شہزادے کو بتایا کہ یہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے، بلکہ ایک جادوئی مخلوق ہے جو جواہرات سے زندہ رہتی ہے۔ فقیر نے شہزادے کو ایک جادوئی تلوار دی اور کہا، یہ تلوار تمہیں پرندے تک پہنچانے میں مدد دے گی، مگر یاد رکھنا جادوئی مخلوق سے دھوکہ کھانے سے بچنا۔ شہزادہ سفر کرتا ہوا ایک جادوئی جنگل میں پہنچا جہاں وہ پرندہ رہتا تھا۔ جنگل کے درمیان ایک بڑا درخت تھا جس پر وہ پرندہ بیٹھا تھا۔ شہزادے نے اپنی تلوار سے درخت تک جانے کا راستہ صاف کیا اور پرندے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ پرندے نے شہزادے سے بات کی اور کہا، اگر تم مجھے آزاد چھوڑ دو تو میں تمہیں انعام میں دنیا کی سب سے بڑی دولت دوں گا۔ شہزادے نے فقیر کی بات یاد رکھی اور پرندے کو قید کر لیا۔ شہزادہ پرندے کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر شہزادے کو تخت کا وارث بنا دیا اور کہا کہ اب میں اپنی رعایا پہ ظلم نہیں کروں گا۔ شہزادے نے پرندے کو آزاد کر دیا اور رعایا کے تمام قرضے معاف کر دیے۔ یوں شہزادے کی بہادری اور انصاف نے نہ صرف سلطنت کو بچایا بلکہ رعایا کے بھی دل جیت لیے۔ شہزادہ ایک عادل حکمران کے طور پر تخت پر بیٹھا اور سب کے ساتھ انصاف سے پیش آیا۔ وہ پرندہ بھی کبھی کبھار محل کے اوپر آ کر اپنی خوبصورتی سے سب کو مخلوق کرتا رہا۔ محترم حضرات، میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔